السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کا خصوصی پروگرام سچی بات۔ ناظرین، چند دنوں میں ہمارا عزیز ملک بھارت یوم آزادی کی تقریبات منانے جا رہا ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے قدیم ملکوں میں ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اسی سرزمین کو اپنی قدم بوسی کا شرف بخشا۔ ہمارا ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے، جہاں پر 1 ارب 30 کروڑ باشندے 100 سے زائد زبانیں بولتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے اس کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار، شمال میں بھوٹان، چین اور نیپال ہے، اور مغرب میں پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں بحر ہند واقع ہے، جبکہ بھارت کے انڈومان نکوبار جزیرے تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے سمندری حدود سے جڑے ہیں۔ یہ ملک مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال تک شاندار حکومت کی تاریخ رقم کی ہے۔ مسلمانوں نے اس سرزمین کو اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے لہو سے اس کو لالہ زار کیا ہے، اپنی محنتوں سے اس کی قسمت کو 4 چاند لگایا ہے، اپنی جان و مال کی قربانیوں سے اس کو تابندہ اور درخشاں بنا دیا ہے۔ ہمارے اس ملک کی مسجد کی سیڑھیاں ہی نہیں، مندروں کے مڈھیر بھی ہماری ان قربانیوں کی گواہ رہی ہے۔ کلیان اور میدان ہی نہیں، مسطح راستے بھی اس کے شاہد ہیں۔ جنگل اور بیابان ہی نہیں، شہر اور اس کے خوبصورت نظاروں میں بھی محفوظ ہے۔ آزادی کے انہی انمول اور لازوال جانثاری نے اس ملک کو تہذیب و ثقافت دیا ہے، اس کو علم و ہنر سے سنوارا ہے اور ہر چیز سے اسے آراستہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آزادی کے بعد سے کچھ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کی تعمیر کے بجائے تخریب پر تلی ہوئی ہے، اور چند دہائیوں سے تاریخ کو مسخ کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ کہیں ناموں کی تبدیلیاں تو کہیں نظام تعلیم میں رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اگر فکر نہ کی گئی تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن انسان لاکھ اپنی آنکھیں بند کرے، حقائق کو جھٹلائے، روشنی کو اندھیرا کہے، دن کو رات کہنے پر آمادہ ہو، جھوٹ اور دروغ کو سچ اور راست کہے، یعنی چڑھتے سورج کی روشنی کا انکار کر بیٹھے تو کیا کہا جائے؟ سورج تو پھر بھی سورج ہی رہے گا، اس کی چمک دمک پر کسی نادان کی آنکھ مچولی سے ہرگز تاریکی طاری نہیں ہو سکتی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی مشہور کتاب تلاش ہند میں ہندوستان کی تمدن و ثقافت پر مسلمانوں کے گہرے اثرات کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ ان کے روشن ماضی کو خراج عقیدت پیش کی ہے۔ ناظرین اجازت دے ایک بریک کے لیے۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے۔ میرا دل ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہمارے ملک
مٹا دیتے ہیں خود کو، ہند ہم کو جہاں سے پیارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سچی بات میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کو بھی سنتے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں، کسی غیر قوم کا کسی غیر ملک پر قبضہ کرنا کوئی جرم نہیں، ورنہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم ہوں گے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتح قوم نے ملک کی تہذیب و تمدن پر کیا اثر پیدا کیا۔ چنگیز خان فتوحات کے لحاظ سے دنیا کا فاتح اعظم ہے، لیکن اس کی داستان کا ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے، بخلاف متمدن قوم جب کسی ملک پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کی تہذیب و تمدن دفعتاً بدل جاتی ہے۔ سفر کے وسائل، رہنے سہنے کا طور، کھانے پینے کے طریقے، وضع و لباس کا اندازہ، مکانوں کی سجاوٹ، گھروں کی صفائی، تجارت کے سامان، ہر ایک چیز پر ایک نیا عالم نظر آتا ہے، اور گو مفتو قوم ضد سے احسان نہ مانے لیکن در و دیوار سے شکر گزاری کی صدائیں آتی ہیں۔ بہرحال اس اہم موضوع کی تفصیلات کے ساتھ پھر کبھی حاضری ہوگی، مگر اس وقت صرف جنگ آزادی کی چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان کے افق پر سلطنت مغلیہ کا سورج چمک رہا تھا، لیکن اس کے عظیم رہنما اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اپنی ہی کمزوریوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی بدولت اس ملک کو وہ دور بھی دیکھنا پڑا کہ 7 سمندر پار سے انگریز اس ملک میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ آزادی کے لیے بقول عظیم مورخ کے ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی اس سفید قوم کو اپنے رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا۔ سن 1857 کے بعد سے نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے اما تنہا جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے، اور ہم نے اس راہ میں اتنا خون بہایا کہ پوری جنگ آزادی کے میدان میں دوسروں نے اتنا پسینہ بھی بہایا نہ ہوگا۔ ڈاکٹر ہنٹر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان ہی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ وہ دل کی مضبوطی اور بازوؤں کی توانائی میں برتر نہ تھے، بلکہ سیاسیات اور حکمت عملی کے میدان میں بھی سب سے افضل تھے۔ انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے پہلے سراج الدولہ شہید ہوئے، پھر سن 1799 میں شیر میسور سلطان ٹیپو نے ملک کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔
جس پر ایک انگریز جنرل نے کہا تھا کہ آج ہندوستان کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی، اب دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو ہماری غلامی سے نہیں بچا سکتی۔ سن 1831 عیسوی میں حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آخری حد تک کوشش کی، اور لڑتے لڑتے ملک کو آزادی دلانے کے لیے کوشش کرتے کرتے بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ ناظرین، سن 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت ہندوستان کے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی عمر 82 سال کی تھی جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے انگریز تھالی میں تحفے کی شکل میں سجا کر لائے تھے۔ اس وقت درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ سن 1857 میں جب ہر طرف ظلم و ستم، قتل و غارت گیری عام ہو گئی تو علماء اور عام مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس گلشن کی آبیاری کی۔ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ صرف 1857 میں 50,000 علماء اور 5 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ دنیا نے ایسا نظارہ بھی دیکھا کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر علماء اور مسلم عوام کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ کچھ ایسے نقش بھی راہ وفا میں چھوڑ آئے ہو، کچھ ایسے نقش بھی راہ وفا میں چھوڑ آئے ہو کہ دنیا دیکھتی ہے اور تم کو یاد کرتی ہے۔ ناظرین، ان تفصیلات کو ہم کہاں تک عرض کریں، وقت مزید کی گنجائش نہیں دے رہا ہے، اس لیے آئیے ہم سچی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سدھا کوششوں اور ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بعد، جس میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کو آ رہا، اس گلشن ہند کو آزادی کی بہاریں نصیب ہوئی، اور ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزادی سے ہمکنار ہوا، اور اب بھی ہمارے ملک کی جمہوریت کی جڑیں انتہائی مضبوط ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بعض کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود یہاں جمہوریت پر عمل جاری ہے۔ ہمارا آئین اور دستور ہمارے حقوق کا ضامن ہے، ہم اسی ہندوستان کے باشندے ہیں، یہ روحانیت اور محبت سے فتح ہونے والی زمین ہے۔ تو آج ہمیں اس ملک میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ بس میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔